دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا جی میر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، دوسری طرف مسئلہ یہ ہے آپ کا جو ہے جو ڈیلرز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کی مصنوعات کا جو ہے وہ بالکل بائیکاٹ کر دیا، وہ آپ سے مال ہی نہیں لیں گے، تو آپ کیسے ٹھیک کریں؟ اور اسی کہا کہ اصل تفتیش کا رخ بجائے ان کرپٹ عناصر کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اب ایف آئی اے جو ہے وہ ڈیلرز کے پیچھے پڑ گئی تو ظاہر ہے اس سے مزید نقصان ہوگا، کیونکہ ڈیلرز کے بغیر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، ظاہر ہے اسٹیل مل میں ڈیلرز ہی کام کرتے ہیں اور یہ کرتے آئے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ڈیلر کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ دیکھیں نا، وہ اپنا ایک بزنس کرتے ہیں، اسٹیل مل سے مال خریدتے ہیں اور پھر آگے بیچتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں اپنا وہ پروفٹ رکھیں گے، ورنہ وہ کیوں یہ کاروبار کریں؟ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایف آئی اے اس وقت انکوائری کر رہی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت انکوائری ہو رہی ہے کہ جی آپ جو کچھ اس میں غلط کوئی اگر کام ہوا ہے تو اس کو آپ ڈیٹیکٹ بھی کریں اور ریکوریز بھی کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے جو آرڈر دیکھا ہے اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی کی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے ہمارے ڈیلرز جو ہیں اسٹیل مل کے ساتھ جو کام کرتے آئے ہیں ان کو ہاؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن انہوں نے مجھے بھی اپروچ کیا، بحیثیت منسٹر مجھے لوگ ملے بھی، اور انہوں نے بالکل کلیئر ٹرمز میں ہمیں یہ کہا کہ جی اگر یہ چیز بند نہیں ہوتی اور ہمیں اس طرح سے اگر تنگ کیا جائے گا تو ہم اسٹیل مل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ مال خریدیں گے، نہ ہم وہاں اپنے کمپنیز کو رجسٹر رکھیں گے، بلکہ ہم کوئی بالکل تعلق ہی نہیں رکھیں گے اسٹیل مل سے۔ اب اگر ڈیلرز اسٹیل مل کے چلے جاتے ہیں تو لا محالہ اسٹیل مل سے خریدنے والا کون رہ جائے گا؟ پھر تو کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں نے رحمان ملک صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس میں انٹروین کریں، ان ڈیلرز کو تحفظ فراہم کریں۔ ہاں، انکوائری ضرور ہو، اگر کسی ڈیلر کا اس میں کوئی ایسا کام نکل آتا ہے کہ جس سے اسٹیل مل کو نقصان ہوا ہے پھر تو وہ ڈیزرو کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں صرف ڈیلر ہی قصوروار ہے۔ اگر تو انہوں نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کسی نے بھی، ڈیلر نے، تو لا محالہ اس کو فائدے دینے والا اسٹیل مل کا کوئی افسر ہوگا۔ دیکھیے بدرانی صاحب، میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نصرت جاوید صاحب، اگر آپ کے گھر میں کوئی چوری ہو تو ایف آئی آر آپ لکھوائیں گے، آپ کمپلینٹ کریں گے، کوئی اور تو نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے ڈیلرز ہیں ہمارے کسی ایک بھی کیس میں پاکستان اسٹیل ملز، مثلا نقصان تو پاکستان اسٹیل مل کا ہوا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کمپلیننٹ نہیں ہے اور ہمیں ہاؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ اس یعنی تاثر کی آپ وہ کہتے ہیں؟ نہیں، یقیناً میں نے بھی اس کا پتہ کیا ہے، پاکستان اسٹیل مل اس میں کمپلیننٹ یقیناً نہیں ہے، لیکن میرا موقف بالکل یہی ہے کہ اگر کہیں غلط کام ہوا ہے اور اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈیلرز ملوث ہیں تو ان کو فائدہ دینے والا تو اسٹیل مل کا کوئی کارندہ ہوگا نا، پہلے اس کی تو نشاندہی کریں۔ میں مثال چھوٹی سی آپ کو دوں، میک ڈونلڈز ہے، میک ڈونلڈز ایک پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے کہ جی بائی ون گیٹ ون فری، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے برگر ایک خریدا، ایک آپ کو مفت میں ملا، اور یہ پالیسی چلتی آ رہی ہے۔ سال ڈیڑھ کے بعد اگر وہاں کوئی خسارہ ہو جائے میک ڈونلڈ کو اور آپ یہ کہیں کہ جی آپ کی وہ پالیسی غلط تھی تو جس نے وہ بائی ون فری کیا تھا اس کو پکڑ لو، واپس اس سے لے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا جی۔ وہ آپ کی پالیسی تھی، اگر صحیح تھی تو اس کے ذمہ دار بھی میک ڈونلڈ والے تھے، اگر غلط تھی اس کے ذمہ دار۔ اچھا بجے صاحب، بڑے بڑے لوگوں کا نام آیا جس میں لال جی صاحب بھی ہیں، وہ آئے پراسرار طور پر، وہ ان کو اٹھایا بھی گیا، پھر کہا گیا کہ نہیں کوئی اغوا کارتے تھے، ان کے خلاف کارروائی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن اسٹیل مل اس طرف نہیں جا رہی۔ دیکھیں نا جی، یہ کارروائی تو اب ایف آئی اے کر رہی ہے نا جی، انکوائری تو ایف آئی اے کر رہی ہے، اس میں سارا پروب ایف آئی اے کر رہی ہے، یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ ایکچوئل دیکھیں کہ جی اس میں خسارے کی وجوہات کیا ہے۔ لیکن اسٹیل مل کا خود بھی تو اس کی انتظامیہ کا فرض ہے۔ اسٹیل مل نے انکوائری بھی کی ہے، اس کی رپورٹیں بھی موجود ہیں، وہ ہم نے اسٹیل مل کی انتظامیہ نے پروڈیوس بھی کی ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش بھی ہوئے ہیں، وہ سارے وجوہات انہوں نے بتائے ہیں۔ اس کی روشنی میں یہ انکوائری جو تھی وہ آرڈر کی گئی تھی۔
اب تو یہ بال جو ہے وہ ایف آئی اے کی کورٹ میں ہے کہ وہ اس کو کس سمت لے جاتے ہیں اور کس طرح سے اس کی انکوائری کرتے ہیں. میری صرف اس میں میر صاحب سوری ایک گھٹکی سے کال ہے, وہ غالباً سٹیل مل کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سب کو میری طرف سے, اور مختصر بات میری جی حکم یہ ہے کہ جب شوکت عزیز صاحب کے دور میں, ہاں آپ کو شاید مجھ سے زیادہ یاد ہوگا, ہاں یہ مسئلہ ہوا تھا. جی یہ بجران صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ جب ابھی وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے. کس کے بارے میں؟ شوکت عزیز کے بارے میں. وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا, اس کے دور میں اتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا اسٹیل مل کا, تب آپ لوگ کہاں تھے؟ کم سے کم آپ میڈیا والوں سے پوچھوں گا. اچھا جی, بڑی مہربانی. کبھی جب یہ ایسے میں سے کہا یہ جا رہا ہے, جو ایک پرسپشن بن رہی ہے کہ اسٹیل مل کو ایک دفعہ بیچنے کی کوشش کی گئی, سپریم کورٹ نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور کہا کہ نہیں ہو سکتا. اب دوبارہ اتنا